اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کا موضوع ہمارا سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے متعلق ہے کہ وہ شجاعت کے پیکر، وہ فاتح خیبر، جن کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. مزید یہ فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ وہ ذات ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ان کی اہمیت اور قدر کا اندازہ اسی بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شجاعت کے پیکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری، جسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے. اور مسجد کوفہ جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے وہاں ایک کوہرام مچ گیا. سیدنا علی المرتضیٰ کے چاہنے والے رونے لگے. ان کا مصلی کہ جس پر آپ نماز ادا کر رہے تھے خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کے سر مبارک کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر گر گیا. جب یہ عالم ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلے نماز مکمل کرواؤ پھر مجھے دیکھنا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اور وہاں موجود تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو وہ شخص جس نے سیدنا علی المرتضیٰ پر وار کیا تھا لوگوں نے اسے پکڑ کر سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے چاہنے والوں نے ان کے لیے شہد کا شربت تیار کیا. جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ یہ شربت جو تم میرے لیے لائے ہو اس قاتل کو دو، کیونکہ اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. اور دیکھو کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا. اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کی اعضاء مت کاٹنا، کیونکہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بدترین وہ انسان ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے گھر لے چلو، اور وہاں موجود مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ بھی اپنے اپنے گھر چلے جائیں. تو وہاں موجود لوگوں نے فرمایا کہ ہم آپ سب کے چاہنے والے ہیں، ہم کیسے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹیاں اس خبر کو سن کر بہت پریشان ہیں اور وہ رو رہی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے. بس تمام لوگ وہیں مسجد میں ہی رک گئے اور سیدنا علی المرتضیٰ گھر تشریف لے گئے اور جا کر اپنی روتی ہوئی بیٹیوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک شخص رمضان المبارک میں مسجد میں تم پر ضرب لگا کر تمہیں قتل کر دے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی. اور میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ وقت صبر کا ہے. اور طبیب کو بلایا گیا. طبیب سے بھی آپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ افسردہ ہو گیا، اور معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ان پر جس تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، لہٰذا جس قدر ہو سکے انہیں دودھ بھی لائیں. یہ تمام مناظرہ
کوفہ کی گلیوں میں جگہ جگہ پھیل گیا۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا، اور جب انہیں پتہ لگا کہ دودھ کے ساتھ آپ شفا پا سکتے ہیں تو کوفہ کی گلیوں کے وہ یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لے کر سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر حاضر ہو گئے اور کہا کہ آپ یہ دودھ پی لیجئے، کیونکہ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، اب ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ دوسری جانب سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ عالم تھا کہ زہر کی شدت کی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور بھی دریافت کر لیتے۔ وہاں موجود کچھ لوگوں نے سوالات کیے، کچھ دیدار ہی کرتے رہے، اور جب وہ تمام لوگ چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن سے ارشاد فرمایا کہ حسن، پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ جب سب وہاں آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وصیتیں کی اور فرمایا کہ میرے بعد میرے خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ یہ کہہ کر آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ حسن، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا درس دیتے رہنا، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اسے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق کی بات کرنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ پھر سیدنا حسن اور حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بیٹو، جہاں تک ہو سکے میرے پیغام کو آگے پہنچا دینا۔ اور کائنات نے یہ دیکھا کہ دونوں شہزادوں نے اس کام کو بخوبی سر انجام دیا اور امن اور سلامتی اور شجاعت کی ایسی مثال قائم کی جو تمام دنیا میں کوئی قائم نہ کر سکا۔ اور 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تذکرہ ہے اس عظیم عالی شان ہستی کا کہ جو فاتح خیبر کہلائے ہیں، جنہوں نے وہ دروازہ اپنے ہاتھ سے ہی اٹھا کر پٹک دیا، جو دروازہ انسان کے کھولنے کی بھی بس کی بات نہیں تھی، جس کو کھولنے کے لیے ہاتھی اور گھوڑے رکھے گئے تھے۔ وہ دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اکیلے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ایمان کی علامت تھی، ان کی اس یقین کی علامت تھی کہ جو بات مجھے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، میں وہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ شخص ہیں جو سرور کائنات کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلی بیٹی کے شوہر تھے۔ یہ علی ولیوں کے امام اور اللہ رب العزت کے شیر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔